کراچی میں لگنے والی آگ نے کتنے لوگوں کی جان نکل لی؟ اب تک کتنا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے؟ تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کراچی کے ایم اے جناح روڈ پر واقع گل پلازہ آگ سے مکمل تباہ۔ ہفتے کی رات لگنے والی آگ پر آج صبح قابو پا لیا گیا۔ سانحے میں اب تک 23 افراد جاں بحق جبکہ 65 افراد لاپتہ ہیں۔ شاپنگ پلازہ آتش زدگی کے باعث مکمل مخدوش ہو گیا۔ عمارت کے گرنے کا خدشہ، ساتھ والی عمارت کے پلرز بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ فائر فائٹرز گل پلازہ کے اندر داخل ہو گئے۔ عمارت کے باہر موجود افراد بھی اندر داخل ہونے کی کوششیں کرنے لگے۔ لاپتہ افراد کے لواحقین کو سول ہسپتال میں اپنا ڈیٹا اور ڈی این اے نمونے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ آگ لگنے کے بعد ہسپتال لائے تمام 30 زخمیوں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ عمارت میں آگ لگنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے۔ ویڈیو میں آگ لگنے کا وقت 10:22 ہے۔ کراچی میں تاجروں کی اپیل پر آج بازار بند۔ سندھ بار کونسل کا یوم احتجاج۔ سندھ حکومت کا گل پلازہ کی دوبارہ تعمیر اور تمام 1200 دکانداروں کی بحالی کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سانحے میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ سانحہ گل پلازہ پر اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ورثاء میں امدادی رقم کی فراہمی کل سے شروع ہو جائے گی۔ گل پلازہ کی آگ اب بھی 10% باقی ہے، شاید پوری عمارت گرانا پڑے۔ کمشنر کراچی کی سربراہی میں واقعے کی انکوائری کروائیں گے۔ ضرورت پڑی تو انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بھی بنوائیں گے۔ اگر انکوائری میں تخریب کاری کے شواہد ملے تو اس پر بھی ایکشن ہوگا۔ مراد علی شاہ نے کہا، غلطیاں ہیں اور بالکل ہیں۔ انکوائری میں سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہیں۔ انکوائری میں توجہ غلطیاں ٹھیک کرنے پر ہوگی۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کا صوبائی اسمبلی سے سانحہ گل پلازہ کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا فیصلہ۔ میئر کراچی اور پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کی۔ کہا، اسلام آباد میں جو تصویر پیش کی گئی وہ خیالی تھی۔ ان کی 17 سال کی حکومت بے نقاب ہو چکی ہے۔ یہ پریزنٹیشن میں کارنامے بتاتے ہیں، حادثات کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ گل پلازہ پر حکومت جماعت کے لوگوں کے ساتھ عوام نے جو کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ اس نظام کو سپورٹ کرنے میں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بھی برابر کی شریک ہیں۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کمشنر کراچی کو گل پلازہ آتش زدگی کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ تحقیقات کے بعد ہی آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم ہو سکے گی۔ بلند عمارتوں میں ہنگامی صورتحال کے لیے مؤثر انتظامات ناگزیر ہیں۔ ریسکیو اہلکار کی شہادت ثبوت ہے کہ ادارے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ سیاست اور الزام تراشیوں میں ملوث عناصر کو ہوش سے کام لینا چاہیے۔ اولین ترجیح متاثرہ افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنا ہے۔ حکومت تاجروں کے نقصانات کا ازالہ کرے گی۔ صدر انجمن تاجران سندھ جاوید قریشی کا کہنا ہے کہ گل پلازہ کی بیسمنٹ میں پارکنگ تھی جس میں دکانیں بنا دی گئیں۔ گل پلازہ کے بیسمنٹ سمیت گراؤنڈ +1 کی اجازت تھی جس میں توسیع ہوتی چلی گئی۔ تمام توسیع قانونی طریقے سے کی گئی۔ مالی اور جانی نقصان تاجروں کا ہو رہا ہے اور الزام بھی تاجروں کو دیا جا رہا ہے۔ حکومت کی نااہلی ہے کہ وہ لوگوں کو ریسکیو نہیں کر سکی۔ کئی گھنٹوں بعد بھی ریسکیو کا کام مکمل نہیں ہوا۔ حکومت کو ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔